طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں گے واللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں. اور آج اس نیٹ نے برائیاں بھی اس میں بڑی ہیں، نسلوں کو تباہ بھی کر رہا ہے، ہمارے مسلم کلچر کو تباہ کر رہا ہے، سوچ کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے پہناوے کو تباہ کر رہا ہے، خواتین کے فیشنز کو تباہ کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھائی بھی ہے کہ پہلے ہم چھوٹے تھے، ہمارے چند رشتہ دار تھے، ان کے والد جو تھے وہ مبغض اہل بیت تھے. جب جلوس گزرتا تھا تو بچوں کو صحن میں ڈال کے دروازے کو تالا لگا دیتے تھے. لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ زینب نے جو راہ و رسم ہمیں سکھائی کہ جلوس نکالو. ایک گاؤں ہے، اس میں 40,000 اہل سنت آئے، اس میں 200 شیعہ ہیں، پھر بھی جلوس نکال رہے ہیں. فلسفہ جلوس کا کیا ہے؟ فرمایا تم کتنا بھی بچوں کو روک لو، حسین کا نام نہ سنے، ہم گلی گلی گزر گزر کے بتائیں گے کہ کوئی حسین تھا. یہ وہ سوشل میڈیا تھا، ہمارا جلوس تھا سوشل میڈیا. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آؤں گا کہ ہم کیوں بعض کلچرز پہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم واقعاً ہمارے زبان اپنے کلچر کو بدلیں اور رسمی عزاداری سے نکلیں تو آپ پاکستان میں شیعت کا چہرہ، دنیا میں شیعت کا چہرہ بہتر سے بہترین بیان کر سکتے ہیں. ہم کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اسی رسمی مجلس پر، رسمی عزاداری پر رسمی شیعہ بنے بیٹھے ہیں. لہٰذا اب کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے، نوجوان پڑھ لکھ چکے ہیں، ایک پڑھا لکھا نوجوان جب آپ کی رسمی عزاداری کو دیکھتا ہے وہ اس مکتب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب تک آپ نئی عزاداری یعنی جس میں دنیا کے طور و طریقے کے اصولوں کے مطابق عزاداری کی جائے اور امام حسین کے پیغام کو پھیلایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں حسین حسین کی صدا آ رہی ہوگی. اس کی دلائل بھی ہیں، اس کے میرے پاس آثار بھی ہیں. وہ انشاءاللہ جزائے الرزق سکی کی بڑی مثال ہے. انہوں نے عزاداری کے رنگ کو تھوڑا بدلا، طریقے کو بدلا، اور طریقہ ایسا بدلا کہ وہاں پر افریقہ میں انہوں نے ملینز آف لوگوں کو شیعہ بنا دیا. تو یہی تو حسین کا کام تھا کہ صرف اکیلے مجلس میں نہ آؤ، مجلس میں آؤ تو کسی کو حر بنا کے مجلس میں لے کر آؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.